السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل لهما قولا کریما، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم۔ آئیے ہمارا مل کر آقائے نامدار، مدنی مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر اور لبوں کو چوم چوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور یہ باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتے ہیں، اب وہ تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتے ہیں۔ ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر سے جب نکلتی ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں گھر سے جب نکلتی ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ہوا دکھو کہ جب آئی کبھی خزاں کی طرح، ہوا دکھو کہ جب آئی کبھی خزاں کی طرح، مجھے چھپا لیا مٹی نے میری ماں کی طرح، مجھے چھپا لیا مٹی نے میری ماں کی طرح۔ اس لیے چل نہ سکا کوئی بھی خنجر مجھ پر، اس لیے چل نہ سکا کوئی بھی خنجر مجھ پر، میری شہرت پر میری ماں کی دعا رکھی تھی، میری شہرت پر میری ماں کی دعا رکھی تھی۔ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت۔ میری اسلام کے مقدس شہزادیوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں سے تعظیم کی بات کہنا۔ کریم کا معنی نرم اور لطیف ہے، یعنی والدین کے ساتھ شائستہ پاکیزہ اور مہذب گفتگو کرے، ان سے بات کرتے وقت دھیما اور نرم لہجہ اختیار کرے، ان سے اونچی آواز سے چلا کر بات نہ کرے اور ان کی نام یا کنیت سے انہیں نہ بلائیں، بلکہ ابا جان اور امی جان کہہ کر بلائیں۔ حسن ادب انسانیت کے تقاضوں کے مطابق اچھے سے اچھے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اس آیت اور ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ رَحْمَتِي، ان دونوں کے لیے عاجزی کے بازو کو بچھا دو نرم دلی سے۔ ذل کا معنی تواضع انکساری کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی عاجزی اور تواضع اور انکساری کے ساتھ پیش آئے، ان سے بات کرنے میں اور ان کی طرف دیکھنے میں، اور تمام معاملات میں نرم رویہ اختیار کرے اور ان کی طرف گھور کے نہ دیکھے، کیونکہ اس طرح غصہ کرنے والے کا دیکھنا ہوتا ہے۔ بوڑھے والدین کی خدمت، بڑھاپا ہر شخص پر ایک نہ ایک دن آ کے رہنا ہے۔ اس عمر میں انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، کام کرنے کے لیے وہ طاقت نہیں ہوتی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے یہ خاص طور پر حکم دیا ہے کہ اپنے اگر تمہاری والدین بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے تو ان کی ہر لحاظ سے خدمت کرنی چاہیے، ان کی خوراک لباس اور رہائش کا خصوصی اہتمام کرنی چاہیے۔ اور آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن ادب سے پیش آؤ۔ اور اگر تمہاری موجودگی میں کوئی ایک یا دو لوگ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے تو ان کی ہر لحاظ میں خدمت کرو، ان کے سامنے اٹھ تک نہ کہو اور انہیں مت جھڑکو، اور ان کے لیے عاجزی کے بازو کو جھکا دو، اور اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ جس طرح انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم کیا ہے اس طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ السلام